الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابواب الصرف، تفسیر مصطلح الحدیث۔ آج انشاءاللہ زیادات الثقات سے ابتدا کریں گے۔ المراد بزیادات الثقات، زیادات ثقات کا مطلب الزیادات جمع زیادت، زیادات زیادہ کی جمع ہے، والثقات جمع ثقۃ، اور ثقات ثقہ کی جمع ہے، والثقۃ هو العدل الضابط، اور ثقہ جو ہے وہ عادل ضابط کو کہتے ہیں۔ والمراد بزیادت الثقۃ ما نراہ زائدا من الالفاظ، زیادت ثقہ سے مراد وہ ہے جسے ہم زائد سمجھتے ہیں، زائد جانتے ہیں، من الالفاظ، الفاظ سے، فی روایتی بعض الثقات، بعض ثقات کی روایت میں، لی حدیث ما اما رواہ الثقات الآخرون، بعض ثقات کے حدیث کی روایت میں اس سے جسے دوسرے ثقات نے روایت کیا ہے، لذالک الحدیثی، اسی حدیث کو، اشرو من اعتنا بہی، اس کا جو اہتمام کرنے والے تھے ان میں سب سے مشہور حاذہ الزیادات من بعض الثقات فی بعض الاحادیث لفت انظار العلماء، بعض ثقات کی بعض حدیثوں میں اس زیادتی نے علماء کی توجہ کو حاصل کیا، علماء کی توجہ کو کھینچا، فَتَتَّبِعُوهَا وَاعْتَنُوا بِجَمْعِهَا وَمَعْرِفَتِهَا، تو وہ اس کام میں لگ گئے، اس کام کی تحقیق میں لگ گئے، اور انہوں نے اہتمام کیا ان زیادات کے جمع کرنے اور ان کی پہچان کا، ان کی معرفت کا۔ وَمِمَّنْ اُشْتُہِرَ بِذَلِكَ الْأَئِمَّةُ، اور اس بارے میں ان میں سے جو اس حوالے سے زیادہ مشہور ہوئے ائمہ، وہ یہ ہیں: ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابن زیاد نیسابوری، ابو نعیم الجرجانی، ابو الولید حسان ابن محمد القرشی۔ مکان وقوعہا، اس کا محل وقوع، فی المتنی، متن میں بھی ہوتی ہے یہ زیادتی، بزیادتی کلمتن او جملتن، کسی کلمے کی زیادتی یا جملے کی زیادتی کے ذریعے، وفی الاسنادی، اسناد میں بھی ہوتی ہے زیادتی، برفع موقوف او وصل مرسل، موقوف کو مرفوع کرنے کے ذریعے یا پھر مرسل کو موصول کرنے کے ذریعے۔
حکم الزیادتی فی المتن، متن میں زیادتی کا حکم. اما الزیادۃ فی المتن فقد اختلف العلماء فی حکمها علی اقوال. متن میں زیادتی اس کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے چند اقوال پر. فمنہم من قبلها مطلقاً، بعض علماء وہ ہیں جنہوں نے اس زیادتی کو مطلقاً قبول کیا ہے. ومنہم من ردھا مطلقاً، بعض وہ ہیں جنہوں نے مکمل طور پہ اس کو رد کیا ہے. ومنہم من رد الزیادۃ من راوی الحدیث الذی رواہ اولا بغیر زیادت، بعض وہ ہیں جنہوں نے حدیث کے راوی کی، اس حدیث کے راوی کی زیادتی کو رد کر دیا جس نے اسے پہلے بغیر زیادتی کے روایت کیا تھا. وَقَبَلَهَا مِنْ غَيْرِهِ، اور اس کے علاوہ دوسرے راویوں سے انہوں نے زیادتی کو قبول کر لیا. وَقَدْ قَسَّمَ ابن الصلاح زِيَادَةَ بِحَسْبِ قبولها وردها إلى ثلاثة اقسام. ابن صلاح نے زیادتی کی اس کے قبول اور رد کے اعتبار سے 3 قسمیں بنا لی. وَهُوَ تقسیم حسن وافقہ علیہ نووی وغیرہ، اور وہ ایک اچھی تقسیم ہے جس پر امام نووی اور دوسرے علماء نے بھی ان کی موافقت کی. وہذا تقسیم ہوا، وہ تقسیم یہ ہے: زیادت لیس فیہا منافات لما رواہ ثقات او الاوثق، زیادتی اس میں کہ جو ثقات یا اوثق نے روایت کیا ہے اس کے مخالف نہ ہو. فہذہ حکمھا القبول، تو یہ جو قسم ہے اس کا حکم قبول ہے، قبول کا ہے. لِأَنَّهَا كَحَدِيثِ تَفَرُّدٍ بِرِوَایَتِ جُمْلَتِهِ، تو یہ اپنے جملے کی روایت کے ساتھ حدیث متفرد ہوگی. ثقۃً من الثقات، ثقات میں سے ایک ثقہ کی. زیادۃ منافیۃ لما رواہ الثقات، دوسری قسم ہے کہ ایسی زیادتی جس میں نفی ہے اس کی جس سے روایت کیا ہے ثقات نے، او الاوثق یا پھر اوثق نے. فہذا ہی حکمہ الرد، تو اس کا حکم رد ہے. کما سبق فی الشاذ، جیسا کہ شاذ میں یہ بات ہو چکی. زیادۃ فیہا نوع منافات لما رواہ ثقات او الاوثق، ایسی زیادتی جس میں کچھ صورت بنتی ہو منافات کی اس سے جسے ثقات نے روایت کیا ہے یا اوثق نے روایت کیا ہے. تنحصر هذه المنافات فی امرین، یہ منافات 2 چیزوں میں منحصر ہوگی: تقیید المطلقی، تخصیص العامی. هذا القسم سقط عن حکمہ، سقط عن حکمہ ابن الصلاح، یہ وہ قسم ہے جس کا حکم بیان کرنے سے ابن صلاح خاموش رہے. وقال عنہ النووی، اور اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: وصحیح قول قبول هذا الاخیر، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صحیح اس آخری صورت کا قبول ہونا ہے. امثلۃ للزیادتی فی المتن، متن میں زیادتی کی مثالیں. مثال
للزیادۃ التي لیس فیها منافات، ما رواہ مسلم من طریق علی بن مسہر عن العامشی عن ابی رزینہ و ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من زیادتی کلمت فل یرکو فی حدیث و فی حدیث ولوغ القلب ولم یذکرها سائر الحفاظ من اصحاب العامشی، عامش کے جو شاگرد ہیں ان میں سے بقیہ حفاظ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا رَوَوْهُ هَكَذَا، انہوں نے اسی طرح سے روایت کیا، اِذَا وَلَغَ الْقَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات فَتَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ كَخَبْرٍ تفرد به علی بن مسہر، تو یہ زیادتی اس خبر کی طرح ہو جائے گی، اس حدیث کی طرح ہو جائے گی جس میں علی بن مسہر نے تفرد اختیار کیا ہے۔ وَهُوَ ثِقَةٌ، اور وہ ایک ثقہ شخص ہیں۔ فَتُقْبَلُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ، تو اس زیادتی کو قبول کیا جائے گا۔ مثال لزیادت منافیت زیادت یوم عرفہ فی حدیث یوم عرفہ و یوم نہری و ایام التشریقی عیدنا فی حدیث یوم عرفہ و یوم النہری و ایام التشریقی عیدنا اہل الاسلامی، یوم عرفہ اور یوم نہر اور ایام تشریق ہماری یعنی اہل اسلام کی عید ہیں۔ وہی ایام اکل و شرب، اور یہ کھانے پینے والے دن ہیں۔ فإن الحدیث من جمیع طرقہ بدونہا، تو حدیث مبارکہ تمام طرق سے اس کے بغیر ہے۔ انما جاء بہا موسیٰ بن علی بن رباح عن ابیہ عن عقبۃ بن عامر والحدیث اخرجہ الترمذی و ابو داود وغیرہما۔ مثال للزیادۃ التی فیہا نوع منافات، اس زیادتی کی مثال جس میں کچھ منافات کی صورت ہو۔ ما رواہ مسلم من طریقی ابی مالک الاشجعی عن ربعی عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعلت لنا الارض کلها مسجدا، ہمارے لیے جوئلت، ہمارے لیے زمین ساری کی ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ وجعلت تربتها لنا طہورا، اور ہمارے لیے اس کی مٹی کو پاک قرار دے دیا گیا۔ فقط تفرد ابو مالک الاشجعی، تو ابو مالک اشجعی نے تفرد کیا ہے بزیادتی تربتها کی زیادتی کے ساتھ۔ ولم یذکرها غیرہ من الرواتی، اور راویوں میں سے ان کے علاوہ کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ انما رووا الحدیث ہکذا، انہوں نے اسی طرح حدیث کو روایت کیا۔ وجعلت لنا الارض مسجدا طہورا۔ حکم الزیادت فی الاسناد، اما الزیادت فی الاسناد فتنسب ہنا علی مسئلتین رئیستین، فرماتے ہیں کہ یہاں پر مقرر کیے گئے ہیں یا نصاب رکھا گیا ہے دو بنیادی مسئلوں پر، یکثر وقوعہما، جن کا وقوع کثرت سے ہوتا ہے، وہما تعارض الوصل مع الارسال، وہ دونوں
یہ ہیں کہ وصل ارسال کے ساتھ متعارض نہیں ہوتا، وتعارض الرفع مع الوقفی، وصل ارسال کے ساتھ متعارض ہوتا ہے اور رفع وقف کے ساتھ متعارض ہوتا ہے۔ اما باقی صور زیادتی فی الاسنادی، بہرحال اسناد میں زیادتی کی باقی جو صورتیں ہیں، قد افرد العلماء لہا ابحاثا خاصتا، علماء نے ان کے لیے خاص بحثوں کو جدا کیا ہے، مثل المزید فی متصل الاسانید، جیسا کہ ایک قسم بیان ہوتی ہے المزید فی متصل الاسانید۔ ھذا قد اختلف العلماء فی قبول الزیادتی وردها علی اربعۃ اقوال، یہ وہ بحث ہے جس میں زیادتی کے قبول و رد کے بارے میں علماء نے 4 اقوال پر اختلاف کیا ہے، وہیا، اور وہ 4 یہ ہیں: الحکم لمن وصلہ او رفعہ، حکم اس کے لیے جس نے متصل کر دیا یا مرفوع کر دیا، ای قبول الزیادتی، زیادتی کا قبول ہونا ہے، وہو قول جمہور الفقہاء والاصولیین۔ الحکم لمن ارسلہ او وقفہ، دوسری صورت حکم اس کے لیے جس نے ارسال کیا یا موقوف کیا، ای رد الزیادتی، یعنی زیادتی کا مردود ہونا ہے، وہو قول اکثر اصحاب الحدیث۔ الحکم للاکثری، چوتھی صورت حکم اکثر کے لیے ہوتا ہے، وہو قول بعض اصحاب الحدیث۔ چوتھی صورت الحکم للاحفظ، حکم زیادہ محفوظ کے لیے ہوتا ہے، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، مثالہ، اس کی مثال ہے حدیث لا نکاح الا بولی قد رواہ یونس بن ابی اسحاق السبیعی وابنہ اسرائیل وقیس بن الربیع عن ابی اسحاق مسندا متصلا ورواہ سفیان الثوری وشعبۃ بن الحجاج عن ابی اسحاق مرسلا۔ چلیں جی یہاں تک رکھتے ہیں۔